السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس ٹاپک میں ہم فوجداری معاملات میں لمیٹیشن ایکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ عام طور پر فوجداری مقدمہ دائر کرنے کے لیے لمیٹیشن ایکٹ میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہے اور کوئی بھی شخص دیر سے بھی اپنا فوجداری مقدمہ یا کمپلینٹ یا استغاثہ فائل کر سکتا ہے، لیکن جب بھی اس مقدمے کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرتی ہے اور معاملہ اپیل میں آ جاتا ہے تو اپیل کے لیے فوجداری قوانین کے تحت کچھ لمیٹیشنز رکھی گئی ہیں اور اس وقت کے اندر ہم نے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے۔ اسی اہم ٹاپک کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ فوجداری وکالت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یقین کریں اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سے آپ کو لمیٹیشن ایکٹ کو فوجداری معاملات اور اپیل میں سمجھنے کو فائدہ ہوگا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو فوجداری اپیل میں اور نگرانی میں جو لمیٹیشن ایکٹ انوالو ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی اپیل فائل کرتے ہیں تو ٹرائل کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو اپیل عام طور پہ سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں چلی جاتی ہے۔ عام طور پر فوجداری اپیل میں 30 دن کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ 30 دن کے اندر ہم نے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے اور یہ 30 دن جو سرٹیفائڈ کاپی اپلائی کرتے ہیں اس میں ہمیں جو ٹائم لگتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کو شمار نہیں کیا جاتا جو 30 دن کا وقت ہم نے کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر گورنمنٹ نے کوئی اپیل فائل کرنی ہے کسی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو پھر اس کو اگر فار ایگزامپل ایک ملزم کو کورٹ نے بری کر دیا ہے اور فوجداری کیس کے اندر گورنمنٹ نے اپیل فائل کرنی ہے تو گورنمنٹ کو 417 ضابطہ فوجداری کے تحت 6 ماہ کا وقت ان کو دیا گیا ہے۔ 6 ماہ کے اندر وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا کیس ہے جو پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر دائر ہوا اور اس میں فیصلہ ہو گیا تو اس میں جو کمپلیننٹ ہے وہ اپیل فائل کرنا چاہتا ہے تو وہ 60 ڈیز کے اندر اپیل دائر کرنے کی اجازت لینے کے لیے وہ ہائی کورٹ کے اندر درخواست لگاتا ہے اور اس کو 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ سیشن ٹرائل میں اگر کسی ملزم کو سزائے موت ہو گئی ہے تو فوجداری ضابطہ کے تحت اس کو جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اسی وقت فری آف کاسٹ کاپی اس کے حوالے کی جاتی ہے اور 7 دن کے اندر اس نے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے۔ جب اس کو کاپی مل جاتی ہے اور وہ جیل میں ہے اور وکیل نہیں کر سکا تو 7 دن کے اندر جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتے ہیں وہ قانونی طور پر اس کی طرف سے ایک اپیل ہائی کورٹ میں بھیج دیتے ہیں اور اسی اپیل کے مطابق پھر آگے ٹرائل جو اپیل ہے وہ چلتی ہے، اور اگر بعد میں ملزم کی طرف سے کوئی کونسل انگیج کیا جاتا ہے تو وہ اس اپیل کے اوپر بھی اپنی فردر بحث کر سکتا ہے اور اپنی طرف سے اگر وہ کوئی اپیل لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہائی کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے اپنی اوریجنل جیوریڈکشن کے اندر تو اس کے فیصلے کو اگر ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ میں چیلنج کرنا ہو تو ہمارے پاس 20 دن کا وقت ہوتا ہے۔ 20 دن کے اندر ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، اپیل کرنی ہے تو پھر آپ کو 30 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ 30 دن کے اندر آپ نے کاپی لے کے اپنی جو لیو ٹو اپیل ہے وہ فائل کرنی ہے۔ اسی طرح فوجداری کیسز کے اندر جب ہم نگرانی فائل کرتے ہیں تو نگرانی کے لیے بھی کوئی وقت یا میعاد مقرر نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ تاخیر سے کوئی ریویژن لگائی گئی ہے تو اس بنیاد پر بھی اس ریویژن کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی اپیل فائل کرنی تھی اور اس کا جو مقررہ وقت تھا وہ گزر گیا ہے، یا کوئی درخواست لگانی تھی اس کا جو وقت دیا گیا وہ گزر گیا ہے، تو پھر ہم لمیٹیشن ایکٹ کی سیکشن 5 کی ایک اپلیکیشن اس اپیل کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس میں ہم ریزن بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ اپیل یا اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی اور جس وجہ سے دائر نہیں ہو سکی، تو پھر آنریبل کورٹ اس ریزن کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی جو عدالت عالیہ کے کوئی ججمنٹس ہیں ان کو پڑھنے سے سامنے آئی ہیں کہ اگر کسی ملزم کو سزا ہو گئی ہے اور اس نے 2.5 سال کی تاخیر سے اپیل دائر کی تو عدالت عالیہ نے اس کی اپیل کو منظور فرمایا
اور رحمدلی اور نرمی کا اس کے ساتھ برتاؤ کیا، جبکہ دوسری طرف 2 دن کی تاخیر سے فائل ہونے والی اپیلیں بھی جو ہے وہ خارج کر دی گئیں کہ اس میں تاخیر کی جو 2 دن ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ان فیصلوں کے مطالعہ سے یہی بات سامنے آتی ہے، جب بھی کوئی ملزم یا سزا یافتہ بندہ اپیل فائل کرتا ہے تو آنریبل کورٹ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتی ہیں، کیونکہ وہ بیہائنڈ دا بار ہوتا ہے اور شاید اس کو وکیل کرنے کے لیے مناسب وقت جو درکار تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا، تو اس لیے اس کی اپیل کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب بھی کوئی کسی کی بریت کے خلاف اپیل فائل کرتا ہے یا کسی کی سزا کو بڑھانے کے لیے ریویژن لگاتا ہے اور اس میں تاخیر ہو، تو اس بنیاد پر اس کی اس نگرانی یا اپیل کو آنریبل کورٹس خارج کر دیتی ہیں کہ اس تاخیر کی وجہ سے دوسری پارٹی کو جو حقوق ملے تھے وہ اس سے اب چھینے نہیں جا سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، کوئی بھی ایسا فیصلہ جو وائڈ ہے قانون کی نظر میں، یعنی اس کو دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا ہے یا کسی کورٹ نے اس کو پاس کیا ہے اور اس کے پاس اختیار سماعت نہیں تھا، یعنی وداؤٹ جیورڈکشن وہ آرڈر پاس ہوا ہے، تو ایسے فیصلے کے لیے اپیل یا چیلنج کرنے کے لیے کوئی وقت یا میعاد مقرر نہیں ہے اور اس فیصلے کو کسی بھی وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کیس پراپرٹی کے حوالے سے جو ہم اپیلیں فائل کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے جس میں کوئی مال یعنی کیس پراپرٹی انوالو ہے اور اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جو اس کا مالک ہے اس کو نہیں دی گئی ہے، تو اس فیصلے کو بھی ضابطہ فوجداری کے سیکشن 520 کے تحت ہم چیلنج کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، اور اس میں بھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیا گیا ہے کہ اس کے اندر فائل کرنی چاہیے۔ ڈیئر فرینڈ، یہاں پہ ایک بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم فوجداری کیسز کے اندر اپیلیں فائل کرتے ہیں، جو ان میں تاخیر ہوتی ہے، اس تاخیر کے لیے جب ہم کوئی بھی سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کی درخواست لگاتے ہیں کہ جی اس میں ہماری اس تاخیر کو معاف کر دیا جائے، تو کوئی بھی اگر ریزنیبل گراؤنڈ ہے تو آنریبل کورٹ اس کو کنسیڈر ضرور کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی وجہ ایز سچ سامنے نہیں ہے تو پھر آنریبل کورٹس ایسی اپیلوں کو اس بنیاد پر ہی خارج کر دیتی ہیں کہ یہ زائد المیعاد ہیں اور اس میں جو پارٹی ہے اس نے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی غفلت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس نے کوئی دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے یہ تاخیر کی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو فوجداری اپیل کے سلسلے میں جو وقت اور جو میعاد بتایا گیا ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔